الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہ ظاہر اور پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے فضل و کرم سے بڑے افضل ایام میں ہم سانسیں لے رہے ہیں. یہ 10 دن ذی الحجہ کے سال کے دنوں میں سب سے اہمیت اور فضیلت والے ہیں اللہ کے نزدیک. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. الحمدللہ صبح سے تمام ہی احباب، تمام ہی طلباء و طالبات طلب علم میں مصروف رہے اور حج کے مسائل اور اس کے مقاصد، اس کے دروس اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور آپ کی ذات سے حاصل ہونے والے دروس، آپ کی سیرت سے آپ نے استفادہ کیا. اب جو اہم مسئلہ ہے جو قربانی کا، جس کا وقت بالکل ہی قریب ہے، اس کے متعلق ہر شخص مکلف ہے، یعنی ہر شخص کو اس کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ہماری گفتگو چل رہی تھی قربانی کی اہمیت کے سلسلے میں، یعنی ہر شخص کو قربانی کے مسائل کا جاننا، حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے اس کے مسائل سے، اس کی باریکیوں سے واقفیت رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں جانیں گے، دیکھیں گے کہ قربانی کی کیا تاریخ ہے اور قربانی کے مقاصد کیا ہیں اور قربانی کے کیا احکامات ہیں. اس سلسلے میں بہت سی کتابیں ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن مختصراً ایک ہمارے استاد مولانا حافظ کلیم اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ دارالسلام امرآباد کا ایک مختصر سا PDF ہے. PDF ہم سامنے رکھتے ہوئے ان کا انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کریں گے، تاکہ کوئی چیز ہمارے سامنے مسائل کے طور پر رہے تو ایک کے بعد ایک اس چیز کے سلسلے میں ہم پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. اور یہ ہمارے استاذ مفتی بھی تھے جامعہ دارالسلام امرآباد کے، اور مفتی بھی ہیں اور بڑے قابل استاذ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے. تو انہوں نے ایک بہت ہی مختصر طور پر ایک چھوٹا سا PDF بنایا ہے 2-3 صفحات میں، وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں دیکھیں گے کہ قربانی کس کو کہتے ہیں، قربانی کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے. قربانی سے مراد اونٹ، گائے، بکرا اور بھیڑ وغیرہ کو عید الاضحیٰ میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو جانور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ان جانوروں کو عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک جو اس کا ٹائم ہے، اس کے درمیان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس کو قربانی کہتے ہیں. اور قربانی کا جو عربی میں اس کو کیا کہیں گے، اضحیہ کہیں گے. اضحیہ، قربانی کو اضحیہ کہیں گے. اور اس کو امام نبوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 4 طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی 4 طریقے سے اس کی لغت ہے. ایک ہے اضحیہ، اضحیہ، اضحیۃن، اور دوسرا ہے ضحیۃن، ضحیۃن،
اس کی جمع ہے ضحایا. تیسرا ہے اضحیتن، جو اضحیتن تھا اس کی جگہ پر اضحیتن، اس کی جمع ہے اضاحی. اور چوتھا ہے اضحاتن، اضحاتن، اس کی جمع ہے اضحا. یہ امام نبوی رحمہ اللہ تعالی نے شرح مسلم میں ذکر کیا ہے، اور تحفۃ الاحوازی میں بھی یہ ساری تفصیلات ہے. یہ عربی میں اتنے طریقوں سے پڑھتے ہیں، اضحیہ یا اضحیہ، اضحیہ کی جمع ضاحی، اور ضحیہ کی جمع ضحایا، اور اضحات کی جمع اضحا. اب زیادہ مشہور ہے اضحیہ یا اضحیہ اضاحی، یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جو اردو میں کہتے ہیں قربانی، یہ قربانی کا جو لفظ ہے یہ قربان سے نکلا ہے. یہ بھی عربی کا لفظ ہے قربان، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، چاہے وہ جانور ذبیحہ ہو یا کچھ اور چیز ہو، وہ قربانی کہتے ہیں. یعنی وہ چیز جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. جیسے کوئی جانور، جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، گائے، جسے عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کرتے ہیں، یہ ذبح کرے یا کوئی اور چیز اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے پیش کرے، اس کو قربان کہتے ہیں. والقربان ما يتقرب به الى اللہ تعالی. یہ قربانی کے سلسلے میں اس کی لغوی تشریح تھی. اور قربانی یہ اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں فرمایا سورہ حج آیت نمبر 34 میں کہ ہر امت پر فرض کی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپایوں جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تک ذبح کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری چلا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مینڈھا بھیج دیا اور چھری اس پر چل گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ صافات کی آیت نمبر 107 میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا. اور یہ شعائر اسلام سے ہے، یہ قربانی اسلام کی علامتوں میں سے ہے جس کی تعظیم تقوی کی علامت ہے. اللہ عز و جل نے سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں ذکر فرمایا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. بات یہی ہے، اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. تو اللہ عز و جل نے اس کو شعائر اللہ میں ذکر کیا ہے. آیت کریمہ میں جو شعائر سے کیا مراد ہے، اس سے مراد قربانی کے جانور ہیں. یہاں پر قربانی کے جانور مراد ہیں، اور ان کی تعظیم کیسے کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحیح دیکھ بھال کرنا اور موٹا کر کے قربانی کرنا، یعنی اس کو اچھی طرح کھلا پلا کر موٹا تازہ کر کے قربانی کرنا، یہ اس کی تعظیم ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کا مقصد ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جب جانور ذبح ہو رہا ہے تو اس کی بڑی تعظیم کرتا ہے، یعنی اس کی صحیح دیکھ بھال کرتا ہے، اچھی طرح کھلا پلا کر اس کو موٹا تازہ کرتا ہے. لیکن آج کل یہ چیز ہم میں سے بہت کم لوگ کرتے ہیں. تقریباً یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 90% یا 95% مسلمان اس کا اہتمام نہیں کرتے. ان جانوروں کو یعنی اس کو اپنے ساتھ رکھنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کی جو ہے قربانی کی تیاری، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو ہدایت دینے کی توفیق دے. یہ قربانی کے سلسلے میں اس کا مفہوم رہا. اب قربانی
کی فضیلت کے متعلق کچھ احادیث پیش کرتے ہیں کہ قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا ہے اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرنا ہے، تو قربانی کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور اسی طرح اللہ عز و جل نے سورہ انعام آیت نمبر 162 میں قربانی کے سلسلے میں اور دیگر عبادات کے سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے کریں، اس میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اور اس کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث ہے، اور تقریباً جتنی بھی احادیث ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح اس کی فضیلت کے اندر کسی نہ کسی طرح ان حدیثوں میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، ضعف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن کچھ حدیثیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، لیکن کچھ حدیثیں بالکل جو ہے ضعیف ہیں۔ لہٰذا جو ایک دوسرے کے لیے تائید کرتی ہے ویسی حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، یعنی جو جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اس دنیا میں، وہ جانور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور دربار میں وہ تمام چیزوں کے ساتھ آئے گا جو دنیا میں تھا، جس کو ہم نے اللہ کے لیے ذبح کیا تھا۔ یقیناً اس کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ کے پاس قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، لہذا تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ صحیح سنن ترمذی میں اس حدیث کا حکم ہے حسن غریب۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اور قربانی اللہ کے لیے کرنی چاہیے اور خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قربانی کی حکمت کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو قربانی ایک عبادت ہے، سب سے اہم بات، جیسے کہ ہم نماز ایک عبادت سمجھتے ہیں، اسی طرح قربانی بھی ایک اہم عبادت ہے، اور اس بات کا خاموش اقرار ہے اس قربانی کے اندر کہ بندہ اللہ کی خاطر وقت پڑنے پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی ہم جب جانور کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ بھی بات تازہ رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر جان بھی دینی پڑے، مال بھی قربان کرنا پڑے، تو ہر چیز کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ اگر یقین آ گیا یا یہ فکر، یہ مقصد اگر دل میں پیدا ہو گیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے صحیح قربانی کی ہے۔ اور یہ صرف گوشت اور خون کی قربانی نہیں، بلکہ انسان کے جذبات اور خواہشات کی قربانی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ عز و جل نے جیسے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ کیفیت سارے بندوں میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ عز و جل اسی بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اللہ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ مقصد، یہ چیز دیکھنی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر، اور دکھانا تھا لوگوں کو۔ اللہ کو تو معلوم ہے، اور لوگوں کو بھی بتانا تھا کہ اس طرح اللہ کے لیے اپنے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ تو یہ ہر چیز کی ہمیں قربانی دینی ہے، نماز وقت پر پڑھنی ہے، دیگر سارے کام کو ترک کرنا ہے نماز کے لیے، اور مصیبت میں، پریشانی میں اللہ کو یاد کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسے کرتے تھے۔ اور اگر کوئی
تنگ حالی ہے، پریشان ہیں، تو لوگ سود کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرتے ہیں، گھر بنانا ہے، کوئی گاڑی لینا ہے، کچھ اور کرنا ہے، بچی کی شادی کرنا ہے، لیکن اس وقت میں ہم اپنے خواہشات اور جذبات کو قربان کرے، ایسے تمام حرام کاموں سے بچے، تو تب چل کر سمجھ لیں کہ قربانی کا صحیح مقصد ہم نے پا لیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی بات کو سورہ حج کی ایک آیت میں ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے سلسلے میں بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قربانی کا گوشت ہم ہی کھاتے ہیں، اس کا خون زمین پر ہی گر جاتا ہے، اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں جاتی ہے، لیکن ہمارے دلوں کا تقوی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ عز و جل یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کیا میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اس نے یہ مال قربان کیا، اس جانور کو ذبح کیا، اور یا پھر کوئی اور مقصد سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بس دیکھنا ہے، اور جو نیک کام کرتے ہیں ایسے نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ آئیے ہم یہ بھی دیکھیں کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، یعنی قربانی کب سے شروع ہوئی ہے۔ تو قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے اور پرانی ہے جتنی قدیم کہ خود انسانی تاریخ ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام ہی کے دور میں ہمیں قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ نذر و نیاز اور قربانی کو کسی بلند مقام پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ نمودار ہوتی جو اسے جلا دیتی۔ خود قرآن کریم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور حابیل و قابیل کے جھگڑے کی بنیاد ہی یہی بتایا کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، آگ نے اسے جلا دیا، بلکہ دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی، آگ نے اسے نہیں جلایا۔ اللہ عز و جل نے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھلا کھلا حال بھی انہیں سنا دے۔ ان دونوں نے ایک نظر و نیاز پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو یہ قربانی کی تاریخ ہے، یعنی قربانی آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ اور اب قربانی جو ہم دیں گے تو اس قربانی کا شریعت میں کیا حکم ہے، یعنی یہ قربانی کیا واجب ہے ہر شخص کی طرف سے، یا پھر قربانی کا حکم سنت مؤکدہ ہے۔ اس سلسلے میں دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی احناف کا قول ہے کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، جیسے بدائع الصنائع، اللباب، تکملۃ فتح القدیر وغیرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جمہور کا قول ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور ان کے بھی کچھ دلائل ہیں، قربانی واجب کہنے والوں کے اور سنت کہنے والوں کے بھی کچھ دلائل ہیں، لیکن زیادہ راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہر سال 10 ذی الحجہ کو قربانی کی اور مسلمان بھی قربانی کرتے رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہم ھذا عنی وعن من لم یضحی من امتی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور اس شخص کی طرف سے ہے جس نے میری امت سے
قربانی نہیں کی۔ تو اگر قربانی فرض ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہرگز نہ کہتے، یعنی میری امت کے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی، تو اگر یہ کہتے کہ قربانی ہر شخص کے لیے ضروری ہے، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں کہتے، جانور ذبح کرتے وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت نہیں کرتے۔ تو بہرکیف فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ یہ وجوب کہنے والوں کی دلیل ہے، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں قربانی کی فرضیت کے لیے یہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ خالص اللہ کے لیے بتوں کے سوا قربانی کرنا چاہیے، قربانی کرو۔ اس لیے یہ آیت کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، واجب کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، یعنی ہر شخص کی طرف سے۔ تو یہ کچھ اختلافی مسائل تھے۔ راجع بات تو یہ کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا، باب سنت الاضحیہ، قربانی کی سنت کا بیان۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی نقل فرمایا کہ یہ سنت و معروف، قربانی سنت ہے اور یہ امر مشہور ہے۔ تو اس کے سلسلے میں اور بھی بہت سے دلائل ہے۔ قربانی کے حکم کے اندر یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ بات بھی ضرور یاد رہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح الترغیب الترہیب میں، جس کی امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حسن قرار دیا ہے، کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، صحیح ابن خزیمہ کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث کے روشنی میں اگر کسی کے پاس مال ہے تو ضرور بضرور اللہ کے نام پر قربانی کرے، جانور ذبح کرے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی رقم تراز ہیں کہ والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك۔ اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لہٰذا اسی کے مطابق عمل کرنا مستحب ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اور امام ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے۔ بہرحال یہ قربانی کا حکم تھا۔ اب قربانی کا وقت کیا ہے، کب سے قربانی ہوتی ہے اور کب تک ہوتی ہے، اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی شام تک ہے، مطلب یہ ہے کہ عید کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن عصر کی نماز تک، عصر کی اذان تک ہے، عصر کے وقت شروع ہونے تک۔ اس سال 21 جولائی 2021 سے 24 جولائی کی عصر تک وقت رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، کہ پورے ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ قربانی کے دن ہیں، قربانی کے ایام ہیں۔ اور اس سلسلے میں کل ہی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک سلمان ندوی صاحب کا، جو بہرحال مسلمانوں میں بڑا ہی جو ہے وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کچھ اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ تو کل ایک انہوں نے بات کہی اپنے یعنی بیان میں لوگوں سے، ان کے شاگردوں سے کہا کہ جو ہے ایام ذبح جیسے یوم النحر کے علاوہ 10 ذی الحجہ کے علاوہ کچھ لوگوں کے پاس یعنی احناف کے پاس 2 دن ہے، لیکن جو ہے صحیح بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وغیرہ جتنے ائمہ تھے، سب نے حدیث کی موجودگی میں میری بات ٹھکرانے کا حکم دیا، میری بات کو رد کرنے کا حکم دیا، لہٰذا یہ فقہ کے چکر میں پڑھ کر حدیث کو نہ ٹھکرائیں اور 3 دن تک قربانی مزید عید الاضحیٰ کے اس کو چھوڑ کر ضرور کریں، اور یہ اس میں رخصت ہے، اس میں اجازت ہے، یہ بھی ان کے احناف کے علماء میں سے ایک عالم نے کہا ہے۔ تو حق وہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے آخرکار حق کا ہی جو ہے گن گاتا ہے، کیونکہ حق حقی ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی کیا اوصاف ہیں، اس کی کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس کی کیا مطلوبہ اوصاف ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟
تو قربانی کے جانور کے سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعن کیا ہے چار چیزیں قربانی کے جانور میں جائز نہیں، لا تجوز فی الاضاحی. اس میں سے ایک یہ ہے کہ لنگڑا نہ ہو جانور، جس کا ایسا لنگڑا کہ لنگڑاپن بالکل ظاہر ہو، یعنی لکڑ کر بالکل چل رہا ہو تو ایسا جانور قربان نہ کرے. اور اسی طرح کانا اور بھینگا نہ ہو جس کا کانا پن واضح ہو. اور تیسرا یہ کہ بیمار بھی نہ ہو، والمریضہ اور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، یعنی بالکل جو ہے وہ بیمار لگتا ہو. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ چیز بھی نہ ہو اس کے اندر کہ کمزور بالکل دبلا پتلا جانور، لاغر ایسا نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو، مغز تک نہ ہو. تو یہ ایسا جانور جائز نہیں ہے قربانی کے سلسلے میں. یہ ترمذی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. تو اونٹ، گائے، بکری اور خواہ نر ہو یا مادہ، ان جانوروں کی قربانی دینی چاہیے بشرطے کہ یہ سب جانور عائب دار نہ ہوں. تو یہ چار قسم کے جانوروں کی قربانی سے منع کیا گیا ہے. قربانی کا جانور موٹا تازہ بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ کرتے، 2 موٹے تازے سینگ دار چتکبرے یعنی کالے رنگ کے خسی کردہ مینڈے خریدنے کا حکم دیتے. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو قربانی کا جانور کیسا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹے ہوتے، موٹے تازے ہوتے اور سینگ والے ہوتے اور کالے رنگ کے ہوتے، چتکبرے یعنی کالے رنگ کے ہوتے اور خسی کردہ ہوتے، یعنی خسی کرنے سے جانور اچھا موٹا تازہ ہوتا ہے. تو ایسے دو مینڈے ذبح کرتے. اب آخر میں ایک مسئلہ آئے گا کہ ایک شخص اگر چاہے ایک سے زیادہ جانور کی قربانی کرنے کا تو اس کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ مسئلہ آگے آئے گا. اب قربانی کے جانور میں اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ وہ 2 دانت والا ہو، یعنی عمر اس کی 2 سال ہو، یعنی ہر جانور کی الگ الگ عمر ہوتی ہے. تو جیسے یہاں پر مینڈے اور بھیڑ بکری وغیرہ دوسرے سال 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہو، یعنی اس کے دودھ کے دانت گر گئے ہوں اور نیچے اوپر کے دانت تو نہیں رہتے اس کے، بکرے وغیرہ کے نیچے کے دانت رہتے. تو نیچے کے دانت میں جو 2 بڑے بڑے جو دانت نظر آتے ہیں تو وہ دودھ کے دانت گرنے کے بعد وہ دانت نکلتے ہیں. جیسے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت والے جانور ہی کی قربانی کرو، اگر ایسا نہ ملے تو بھیڑ اور دمبا یعنی سال بھر کا ہو اس کی قربانی کرو. الجزع من الضأن یعنی ایک 6 مہینے سے زیادہ ہو، یعنی اس سے کم بھی نہ ہو. اب یہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ جانور کے دانت کس طریقے سے ہوتے ہیں. ایک منٹ، کیونکہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ اس کے دانت کے سلسلے میں کچھ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ دانت دیکھیے، یہاں پر دیکھیے دانت کس طریقے سے ہونے چاہیے. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نظر آ رہا ہے منور بھائی؟ جی آ رہا، نظر آ رہا. جی نیچے کے جو دانت ہے یہ دودھ کے دانت ہیں بالکل نیچے کے دودھ کے، ہاں سیم ہے دیکھیے. اور اوپر کے دیکھیے یہ جو رائٹ مارکر ہے یہاں پر بالکل جو علانیہ نظر آ رہے ہیں بڑے دانت. بکرا گٹکا کھایا ہوا دکھ رہا. جی اچھا ایسے ہی. تو یہ جو ہے یعنی وضاحت کے لیے میں بتا دیا تاکہ بہت سے لوگ شبہ میں رہتے دودھ کے دانت کیا ہے، کیسے ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں تصویروں کے ذریعے سمجھ میں آتی ہے. جزاک اللہ خیر. وہی آکم. تو اب یہ قربانی کے جانور کے سلسلے میں اس طرح یعنی ہم لوگ عموماً بکرا وغیرہ دیتے ہیں تو اس کی یہ ہے. اور گائے وغیرہ ہے، گائے یا بیل ہے، اس طرح ان جانوروں میں 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو گئے ہوں. اور اونٹ ہے تو اس کی عمر الگ ہے، شاید وہ 5ویں سال میں داخل ہو گیا ہو. تو ہر ایک کے الگ الگ عمر ہے. تو جب اس کی جو ہے دودھ کی دانت جھڑ کر دوسرے دانت آتے ہیں. اب قربانی کے مزید احکام ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر قربانی کے جانور کیسے ہو اس کے سلسلے میں کچھ مطلوبہ اوصاف تھے. اب قربانی کے جانور
ایسے ہوں۔ اس سلسلے میں کچھ بہت سے مسائل ہیں، قربانی کے کیا احکام ہیں اس سلسلے میں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ تو سب سے اہم مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہو۔ ہم مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یعنی جانور ذبح کرتے ہیں، پیسہ خوب لگاتے ہیں، 1 سے 4 جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن اگر نیت میں فطور ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا ہے کہ اونٹ کی قربانی کیا ہے، واہ کیا ہے اتنے مہنگا جانور وہ ذبح کیا ہے، معاشرے میں میرا نام چرچا ہو، تو اگر ایسی نیت سے قربانی کرے تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور ویسے تو تمام اعمال میں اخلاص ضروری ہے، اس کے بغیر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب اس کے بعد قربانی کے جانور کو ہم جب ذبح کرتے ہیں تو نیت کے ساتھ ساتھ اب ہم اس پر اللہ کا نام بھی ضرور لیں، یعنی جب جانور ذبح کر رہے ہیں تو یہ دعائیں ضرور پڑھیں۔ وہ کیا دعائیں ہیں دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی دعا کیا ہے فون کر کے پوچھتے ہیں، اس سے پہلے ہم کو معلوم کر لینا چاہیے، دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ عید کے دن ہی، قربانی کے دن ہی عین وقت پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مسنون دعا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے قربانی کے جانور کو جب ہم ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ کریں، اس کے بعد قربانی کرنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھیں، جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سفید سینگوں والے دمبے ذبح کیے، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھے ہوئے تھے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ تو آسان اور مختصر دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ عمران بھائی دعا سنیں آپ، کیا ہے؟ وہ پھر وہ اہل فلانا یہ وہ نام لیتے نا شیخ، وہ کیا ہے؟ آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا مولانا ہے مولانا سن لیا مولانا۔ جی کیا ہے دعا؟ پڑھیے آپ۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہاں، مختصر آسان دعا، اگر کچھ بھی یاد نہیں ہے تو یہ دعا پڑھ لے، اور اگر آپ کسی کی طرف کا نام بھی نہیں لیے تو بھی کافی ہے، کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، یا پھر اپنے کسی اور کی طرف سے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، زبان سے ظاہر نہ کرے تو بھی کافی ہے، لیکن ضرور یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ اور ایک یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یا پھر ومن کس کی طرف سے ان کا نام بھی لے، اللہم تقبل منی ومن ابوایا، ومن جو ہے اخوتی و اخواتی ومن ابنائی، یا پھر جو بھی جو ہے جس کا بھی جو ہے آپ نام لینا چاہتے ہیں ان کا نام بھی لیں۔ جیسے 7 حصوں میں سے رہتا، 7 لوگوں کا حصوں میں ان کا بھی نام لیں، اگر نام نہیں بھی لے تو چلتا ہے، لیکن نام لینا چاہے تو بھی لے سکتے ہیں۔ اللہم تقبل من منور، من مسعود، من عبد الصمد، من عبداللہ، جو بھی نام لینا چاہیں وہ نام لے کر جس کا بھی نام ہے اس کا ذبح کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری دعا ہو گئی۔ تو اس طریقے سے ہم دعائیں کریں، دعائیں ضرور پڑھیں۔ اگر ہم دعا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ پڑھے بغیر کاٹیں گے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ وہ جانور چاہے قربانی کے موقع پر ہو یا کبھی کوئی اور موقع پر ہو، مرغے کو بھی کاٹتے ہیں تو بسم اللہ، یا بکرے کو بھی کاٹتے ہیں، یا اونٹ کو بھی کاٹتے ہیں، یا بیل کو کاٹتے ہیں، یا کسی بھی جانور کو کاٹیں، بسم اللہ کے ساتھ ہم جو ہے شروع کریں، یہ ایک حکم ہے۔ اور قربانی کے جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں چاقو کو اچھی طرح تیز کر لینا چاہیے، اچھی طرح جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں خصوصی طور پر فرمایا کہ ان اللہ كتب الاحسان فی کل شیء اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح او الذبح۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے، یعنی نماز پڑھو تو اچھے طریقے سے پڑھو، قربانی کرو تو اچھی نیت سے اچھے سے اچھا کرو، ہر چیز کو اچھے سے اچھا کرو، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور لہٰذا تم قتل کرو تو اچھے ڈھنگ سے قتل کرو، اور اگر
जानवर को ज़बह करो तो अच्छी तरह ज़बह करो, और चाहिए कि तुम में से कोई अपनी चाकू छुरी को घिस कर तेज़ करे और ज़बीहा जानवर को आराम पहुँचाए। इस बात का बहुत ही कम लोग ख्याल करते, खुसूसन जो कस्साब लोग होते हैं वो एक ही कमरे में 1 से 10 जानवरों को रखते हैं और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ज़बह करते जाते हैं। और उमूमी तौर पर जैसे दीगर लोग भी आप आजकल ख्याल नहीं रख रहे हैं इन चीज़ों का, तो हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम इबादत कर रहे हैं, इबादत को इबादत के तौर पर करें, जो उसके अहकामात है उसके मुताबिक करें तो ही वो मुकम्मल तरीके से कबूल होगी। उसके बाद देखें चाकू खूब तेज़ करना, इस सिलसिले में भी बात आई है, और ज़बह करने के सामान को जानवर से छुपाना भी ज़रूरी है, जैसे कि चाकू वगैरह दीगर चीज़ें हैं। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाकू तेज़ करने का हुक्म दिया, और ये चाकू छुरी को जानवर से छुपाया जाए और ज़बह करना हो तो जल्दी जल्दी ज़बह किया जाए। एक और हदीस भी है कि एक मरतबा एक शख्स जानवर को, एक सहाबी जानवर को ज़बह करने से पहले उसको पकड़े हुए हैं मुंह अपने हाथ से, और छुरी को उसके सामने तेज़ कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया, क्या तुमने उसको मारने से पहले ही, ज़बह करने से पहले ही तुमने उसको मार दिया है, तुम उसको मार रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, तो तुम इससे पहले तेज़ कर लेना चाहिए था, तो कितनी मरतबा मारोगे तुम उसको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से डांट दिया था। तो इसका जो है बहुत कम लोग एहतमाम करते हैं, इसको याद रखें। और इसी तरीके से जल्दी जल्दी ज़बह करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है बिल्कुल सोते सोते और मुंड छुरी के साथ ज़बह करेंगे तो जानवर को तकलीफ़ होगी, इससे हमें बचना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर क़ुरबानी के जानवर से जब ज़बह करेंगे तो उस बच्चा निकल जाए, मुर्दा बच्चा निकल जाए, यानी बच्चा है लेकिन मरा हुआ है, तो उसका खाना भी जायज़ है। जैसे कि मुर्दार का खाना जायज़ नहीं है, लेकिन ये जिस जानवर को ज़बह कर रहे हैं उसके पेट में है, तो फिर इसका खाना जायज़ है। बहुत से हम भी देखे बचपन में कि जो है गाय को ज़बह किए तो उसमें से जो है माशाल्लाह से बच्चे निकलते थे, कुछ ज़िंदा निकले, कुछ मुर्दा निकले, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खाते थे। और कभी ज़िंदा निकलता तो उसको भी ज़बह कर देते थे माशाल्लाह। तो आजकल मैं समझता हूँ ये जो बड़े जानवर की क़ुरबानी, चूँकि इसमें गाय की जायज़ नहीं है, तो ये मसला बड़े जानवर में नहीं आएगा। तो खैर, तो अगर जो है मुर्दा बच्चा भी निकल जाए तो उसका खाना जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चाहो तो उसे खा सकते हो, इसलिए कि उसकी माँ का ज़बह करना उसका ज़बह करना है। ज़कातुल जनीनी ज़कातु उम्मिही फरमाया, अबू दाऊद वगैरह की हदीस है। अब उसके बाद जब हम ज़बह कर दें, ज़बह करने के बाद उसकी उजरत के सिलसिले में कस्साब को जो हम देते हैं, आजकल 1000 रुपये, 1200 रुपये, ऐसा आइन ईद के यानी नमाज के बाद लेते हैं लोग, उसके बाद फिर 800 रुपये 700 रुपये तक आते हैं। तो अब उसकी जो है उजरत, उसकी कीमत के सिलसिले में हम उसको क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। एक तो पैसे दे सकते हैं, लेकिन खुसूसन यहाँ पर चमड़ा या गोश्त देकर उसको उसकी कीमत को चुका दे, ये दुरुस्त नहीं है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनियों के पास खड़े रहने की ताकीद फरमाई और फरमाया उनके गोश्त और चमड़े मिस्कीनों में बांट दो, और कस्साब को कुर्बानी के जानवर में से बतौर उजरत कुछ ना दो। तो बतौर उजरत कोई चीज़ ना दें। हाँ, अलबत्ता हदिया देना चाहे तो गोश्त वगैरह थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है यानी बतौर हदिया देने की इजाज़त है, ना कि बतौर उजरत। हाँ, इसकी इजाज़त है लेकिन उजरत जायज़ नहीं है। तो उसके बाद फिर उसके चमड़े के सिलसिले में क्या हुक्म है। कुर्बानी के जानवर के चमड़ा ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सदका कर सकते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर हमारे पास मशहूर क्या है कि दूसरों को ही देते हैं, ख़ुद इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि लोग अपनी कुर्बानियों से मशकीज़ें बनाते हैं, चर्बी पिघलाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी, यानी उन जानवरों के चमड़े खुद भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। अच्छा, अब नोट क्या है, इन चमड़ों को या उसकी कीमत को गरीब रिश्तेदारों, मुस्तहिक लोगों पर खर्च कर सकते हैं, या रफ़ाही इदारों में जहाँ पर जो है यानी पब्लिक का फ़ायदा करते हैं लोग, पैसे जमा करके उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो ऐसे इदारों में, सोसाइटी में दे सकते हैं, या अगर मदारिस अरबिया को भी दे सकते हैं जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, मुफ्त में तालीम दी जाती है, या गरीब तलबा पढ़ते हैं, तो उनकी जो है कफ़ालत के सिलसिले में ऐसा मतलब ऐसी चीज़ों में भी देना जायज़ है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ताला का फतवा भी है कि
جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة وهي من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، اس کے بعد ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے کہ جانور کے قربانی میں شرکت کیا درست ہے، یعنی ایک جانور ہے اس میں کتنے حصے کر سکتے ہیں، کس میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں. تو بڑے جانور کے سلسلے میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور میں شرکت کے سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ سفر میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قربانی کا وقت آ گیا تو ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہو گئے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو گئے. یہ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہی، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو پتہ چلا کہ بڑے جانور میں یعنی ہم جو گائے یا بیل ذبح کرتے ہیں اس میں 7 حصے کر لیں، اور اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تو اس میں 10 حصے کر سکتے ہیں. اب مینڈا کیسا ہو یا اس کی قربانی کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ وَأَقَلُّهَا شَاة، اور قربانی میں کم از کم ایک بکری ہے. جیسے کہ اگر ایک گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو جو ہے مکمل ایک بکری کر سکتے ہیں. جیسے کہ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، وہ اسے کھاتے اور کھلاتے، حتیٰ کہ لوگوں نے تکبر شروع کر دیا تو اس طرح ہو گیا جو تم آج دیکھ رہے ہو. یعنی ایک گھر کی طرف سے ایک جانور کافی ہو جاتا ہے. ہر شخص کو الگ الگ، گھر کے افراد کو الگ الگ جانور ذبح کرنے کا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن احناف کے پاس مسئلہ ہے ایک بکری صرف ایک آدمی کو ہی کفایت کرتی ہے. نبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے بزام خیش احناف امام مالک، امام اوزاعی، لیث وغیرہ نے کہا کہ ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے. بہرحال یہاں پر امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے رائے رکھنے والوں کا موقف راجح ہے، چونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث یہاں پر موجود ہے کہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں. اب ایک اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مینڈھا جو چتکبرا ہو، یعنی کالے رنگ والا ہو، موٹا، تازہ اور قیمتی ہو، اس کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، تو ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے قربانی کے جانور کے سلسلے میں کہ جانور کو کیسے، یعنی ابھی ہم مسئلہ پڑھ لیے تھے لیکن ضمنی طور پر کچھ اور بھی مسائل آ رہے ہیں. جانور کو کس پہلو پر لٹائیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جانور کو یعنی قبلے کی طرف اس کے بازو پر لٹا کر ذبح کرنا چاہیے، اور اہل خانہ کی طرف سے ایک جانور کی قربانی سے کرنی سنت ہے، جیسے ابھی ہم نے حدیث دیکھی ہے. اور قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے. بہت سے لوگ یعنی قصاب سے کرواتے ہیں یا پھر علماء سے ہی کرواتے ہیں خصوصی طور پر، برکت ہوتی سمجھ کر. ایسی بات نہیں ہے، خود کرنا افضل ہے. ہاں، مرد بھی کر سکتا ہے یا عورت بھی کر سکتی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو خود ذبح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، بخاری میں ہے. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت نے ہڈی یا پتھر کے ذریعے ذبح کر دی. مدینے میں بکری مر رہی تھی، اس سے پہلے ان کے پاس کوئی آلہ نہیں تھا، تو ہڈی یا پتھر جو تھا تو فوراً اس سے انہوں نے ذبح کر کے اس کو حلال کر دیا. تو کیا وہ بکری کھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی اجازت دی. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت بھی قربانی ذبح کا جانور ذبح کر سکتی ہے. اور اگر کوئی کسی کو نائب بنا دے تو ذبح کرنے کے لیے تو یہ بھی جائز ہے، جیسے کہ اکثر یہی ہوتا ہے، کسی کو نائب بنا دیتے ہیں. اچھا، قربانی کے گوشت کی تقسیم کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ کتنے ہم اس کے حصے بکرے کر سکتے ہیں اور کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جیسے کہ ہم مشہور ہے 3 حصے بناتے ہیں، 3 حصے کھلاتے ہیں، ایک حصہ کھاتے ہیں، ایک حصہ 2 حصے بانٹتے ہیں، ایک غریبوں میں اور ایک رشتہ داروں میں. وہی مسئلہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ حج آیت نمبر 36 میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم خود بھی کھا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو اس کو ذخیرہ کرو، اس کو اپنے پاس رکھو. اور دوسری روایت میں ہے کہ بس کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور صدقہ بھی کرو.
تو کھانے کا بھی حکم ہے، جمع کر بھی سکتے ہیں اور صدقہ بھی کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھاؤ اور کھلاؤ اور صدقہ کرو۔ بہرحال یہ حدیث بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں۔ سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا کہ اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، پہلا اپنے لیے رکھتے پہلا حصہ، دوسرا دوست احباب اور رشتہ داروں کو بطور ہدیہ بھیجتے، اور تیسرا فقراء مساکین میں تقسیم کرتے تھے۔ اور کچھ ہدایات ہیں یہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ شروع ہو جائے تو تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھے تو اپنے ناخنوں اور بالوں کو ہرگز نہ نکالے۔ اب یہاں پر ایک اور اس سلسلے میں ضمنی مسئلہ ہے کہ کیا سارے گھر والے ہی کٹنگ کرنے سے یا پھر ناخنوں کو کاٹنے سے رک جائیں، یا پھر جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے شخص، اس کے بیوی بچے بھی، یا پھر وہی رکے، دوسرے اس کے گھر والے ناخن بال وغیرہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ حکم قربانی کرنے والے سرپرست ذمہ دار کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس کے گھر کے افراد اس حکم میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ اذا رأیتم کیا ہے ہلال ذی الحجہ واراد احدکم، تم میں سے کوئی اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ یعنی ناخن وغیرہ کے بال کاٹنے سے رکے۔ تو یہاں پر اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہی شخص کے لیے ہے، اس کے گھر والوں کے لیے یہ نہیں ہے، اس حکم میں داخل نہیں ہے، وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اونٹ کی قربانی کس طرح کریں، اونٹ کو کیسے ذبح کریں؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ اونٹ کو کیسے ہم ذبح کر سکتے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس تو اونٹ بہت کم ذبح ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو دیکھیں تاکہ علم ہو اس کا بھی۔ یہ حکم، اچھا، اونٹ کی قربانی، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے، یعنی پہلے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اس کا باندھ دیتے ہیں، یعنی اس کے دو ہاتھ دو پاؤں ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے لیفٹ سائڈ کا جو پاؤں یا ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ اب وہ 3 پاؤں پر کھڑا رہتا ہے، اس کے بعد کھڑے کھڑے اس کو نہر کرتے ہیں، یعنی کھڑے کھڑے اس کو جو ہے چاقو اس کے جو گردن کی نیچے جو ہوتا ہے چمڑا لٹکتا ہے یا گردن کے پاس، اس کو ایک چرپٹا مارتے ہیں بہت ہی زور سے، اس سے سارا خون نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب خون نکل گیا تو بے جان ہو کر زمین پر گر جاتا ہے، تو تب اسے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہم مارتے ہیں، نہر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے اس کو ذبح کر لیں اچھی طریقے سے اور اس کا گوشت نکال لیں۔ اللہ عز و جل نے اسی کو سورہ حج آیت نمبر 36 میں ذکر فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا۔ فرمایا کہ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہارے لیے نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے الگ لگ جائیں، یعنی وہ گر جائیں زمین پر، اسے خود بھی کھاؤ، یعنی گوشت وغیرہ نکال کر خود بھی کھاؤ اور مسکین اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ تو یہاں ایک یہ مسئلہ رہا کہ قربانی کا جو جانور اونٹ ہے تو اس کو کس طریقے سے ذبح کرتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس سلسلے میں، تو اس کی تفصیل رہی۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سا جانور جو ہے زیادہ بہتر ہے قربانی کے اندر، یعنی کون سا افضل جانور ہے جس کی ہم قربانی کریں۔ تو اس سلسلے میں بہت سے باتیں ہیں، لیکن کچھ دلائل کی روشنی میں ہم انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے کہ کون سا جانور سب سے افضل ہے اور کون سا اس کے بعد ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ نحر کرنا، یعنی جیسے اونٹ کی قربانی کے سلسلے میں ہے کہ اونٹ کی قربانی سب سے افضل ہے، اونٹ کی قربانی سب سے افضل ہے، جیسے کہ ابھی دیکھے ہیں اونٹ یا اونٹنی کی، جیسے کہ اللہ نے یہیں فرمایا، ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اس کے بعد گائے کی قربانی، اونٹ کے بعد افضل ہدی اور قربانی گائے کی ہے۔ اب اس میں جو ہے اختلافات ہے کچھ علماء کے پاس کہ بھیڑ بکری کی قربانی افضل ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اونٹ گائے وغیرہ آتی ہے، تو اختلافی کچھ مسائل ہیں۔ اس کے بعد گائے کے بعد افضل ہدی قربانی بکرے دمبے اور بھیڑ بکری ہے، لیکن جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بھیڑ بکری کی قربانی کرتے تھے، وہ زیادہ افضل کہا گیا ہے۔ اس میں کچھ علماء کے مسائل تھے، اس کو میں نے برصغیر تذکرہ ذکر کر دیا ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ
حجاج کرام کیا قربانی کریں، اور کریں تو کیا ان کے گھر والے بھی قربانی کریں، یا پھر ان کی قربانی کافی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جو حج کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو حج کی 2-3 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع ہے، اور ایک حج قران ہے، اور ایک حج افراد ہے۔ تو جو حج تمتع اور حج قران میں قربانی کرنا پڑتا ہے، لیکن حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو حج تمتع حج قران کرنے والے ہیں، تو اس قربانی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے ملک میں گھر والوں کا قربانی نہ کرنا سمجھتے ہیں کہ اس قربانی ان کی طرف سے نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح ایک سنت موقدہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو قربانی حج میں جو کی جاتی ہے، اس کا تعلق واجبات حج سے ہے، اور جو گھر والوں کی طرف سے جو قربانی گھر میں ہوتی ہے تو وہ سنت موقدہ ہے، اس کی بھی جیسے کہ فضیلت ہم پڑھے ہیں، اور بہت سے لوگ یعنی وہاں کی قربانی پر اکتفا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی سفر حج پر جا رہا ہے تو وہ گھر والوں کے لیے بھی قربانی کا انتظام کرے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر جیسے ابھی ہم پڑھے ہیں اور تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ گھر کا سرپرست اپنے گھر کے سارے افراد کی طرف سے ایک جانور یا بکری قربانی دے، تو کیا اس کے علاوہ بھی اور بھی وہ قربانی کا جانور دے سکتا ہے، 2 3 4 اپنی استطاعت کے مطابق؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب استطاعت اگر اخلاص للہیت کے ساتھ ایک سے زائد جانور قربانی کرنا چاہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے۔ خود انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سفید چتکبرے موٹے تازے سینگ والے بکروں کی قربانی دیتے تھے۔ تو اس طرح اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اخلاص للہیت کے ساتھ، یہ نہ کہنے کے لیے کہ جو ہے میں 4 کیا ہوں، میں 10 کیا ہوں، میں 20 کیا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جتنے چاہے کر سکتے ہیں۔ قربانی میں ایک مسئلہ اہم آ رہا ہے، بہت سے لوگ اس میں الجھے ہوئے رہتے ہیں کہ قربانی کے اندر عقیقہ کی نیت شامل کرنا کہاں تک درست ہے۔ بہت سے لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ قربانی میں عقیقے کی نیت کرنا کہاں تک صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کے حصوں میں سے ایک حصہ عقیقے کی نیت کرنا چاہے تو اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ گائے یا بیل ذبح کر رہا ہے، اونٹ، تو 2 یعنی اپنے یعنی 2 حصے اپنے لیے، 2 حصے جو ہے اس کے بعد پھر عقیقے کے نیت سے کوئی کر رہا ہے، پھر کوئی کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے، عقیقے کی نیت سے اپنی طرف سے کر رہا ہے، تو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیقہ میں ایک جان ہونا چاہیے، یعنی مکمل ایک بکرا یا ایک اونٹ یا ایک گائے ہونا چاہیے، ایک مکمل مستقل جان ہونی چاہیے۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ ایک بکرا ہو، ایک مینڈا ہو، ایک دمہ ہو، لڑکی کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 2 ہو۔ لیکن اگر کوئی اونٹ یا گائے میں اگر شریک ہوتا ہے، جیسے 7 افراد ہوتے ہیں یا 10 افراد ہوتے ہیں، اسی میں ملا دیتا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ علماء کے پاس یہ بھی جو ہے جائز ہے، اسی لیے وہ کر لیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرحون بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ فتحلق وتسمى فیحلق ویسمى، اس طرح کی حدیث ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے سے اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ 7ویں دن اس کو نام رکھ کر اس کا عقیقہ کرنا ہے اور اس کے سر کے بال صاف کرنا ہے۔ لیکن اس سنت پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، اس کے بجائے وہ چھلا کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، کیا کیا مختلف جو ہے بدعتیں ہیں، وہ سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن عقیقے میں ہی جا کر اٹکتے ہیں، اس سے زیادہ خرچ کر لیتے ہیں دیگر چیزوں میں، لیکن سنت پر بہت کم عمل کرتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد ان بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عقیقہ کریں یا عقیقہ نہ کریں، یا کریں تو کس طریقے سے کریں، یہ سب مسائل ہیں۔ اب قربانی کے بغیر قربانی کی نیت سے اگر کوئی اس کی قیمت تقسیم کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی قربانی کوئی دیکھ رہا کہ جو ہے لوگ پریشان ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، یا پھر جو ہے نوکریاں ختم ہو گئی ہے، اب اتنے لوگ تو قربانی کر رہے ہیں، اگر میں صدقہ کر دوں تو اچھا ہے نا، لوگ 7,000 10,000 20,000 روپیہ اگر لوگوں کو کھلاؤں پلاؤں بانٹ دوں تو ان کے جو ہے گھر بس جائے گا، فلاح ہو جائے گا۔ اگر کوئی جو ہے قربانی نہیں کر کے اس طرح اس کی قیمت
قربانی کی نیت سے تقسیم کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں، جائز نہیں، کیونکہ قربانی ایک سنت مؤکدہ ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے روز قربانی پر خرچ کرنا دوسرے تمام کاموں پر خرچ کرنے سے افضل ہے۔ دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ حدیث یاد رکھیں کہ قربانی کے روز قربانی پر خرچ کرنا دوسرے تمام کاموں پر خرچ کرنے سے افضل ہے، تو لہٰذا ہم قربانی کریں۔ اور جو لوگ شک و شبہ پیدا کرتے ہیں دین کے اندر کہ کروڑوں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں ایک دن میں 2 دن میں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ جو ہے جنتوؤں پر یہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ان کی سیوا کرنا ہے، ان کی ہم کو حفاظت کرنا ہے، اس طریقے سے کچھ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو ہے جانور خود اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اور اس سے جو ایک عبادت ہو رہی ہے، لیکن وہ خواہ کے لوگوں کو، مسلمانوں کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسی چیزوں میں۔ ایسی چیزوں پر دھیان نہ دیں، بلکہ ایک عبادت سمجھ کر اس عبادت کو انجام دیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ نماز میں ٹائم جاتا ہے، روزانہ جو ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، نماز چھوڑ دو، تو آپ کیا مان لیں گے؟ اگر کوئی کل کو کہے کہ جو ہے خانہ کعبہ کو جانا، اتنے لمبا سفر کرنا، اتنے پہ لاکھوں خرچ کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہیں پر جو ہے صدقہ و خیرات کر دو، غریبوں کی شادی کر دو، فلاں کر دو، جبکہ اس پر فرض واجب ہو چکا ہے، حج واجب ہو چکا ہے، تو ہم اس پر مان جائیں گے؟ تو شعائر اسلام ہیں، اسلام کے شعائر ہیں، ایسی چیزوں پر ہم عقل نہ دوڑائیں بلکہ شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں اور بھی آ گئی ہیں، اور برصغیر تذکرہ مزید وضاحت ہے کہ قربانی کا گوشت جمع بھی کرنا جائز ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قربانی کا گوشت مینا کے 3 دنوں سے زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دے دی اور فرمایا کھاؤ، جمع کر کے رکھو۔ اب ایک اہم مسئلہ اور بھی آ رہا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا مسئلہ ہے۔ اب اس میں یعنی بڑا جو ہے اہم مسئلہ ہے، لوگ اس میں بہت ہی جو ہے اختلاف کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں میت کی طرف سے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ اچھی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے والا اپنی جانب سے اور اپنے اہل عیال کی طرف سے قربانی کرے اور خاندان کے وفات شدہ لوگوں کو اس قربانی میں شامل کر لے تو یہ صورت جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کر رہا ہے خود کی طرف سے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے، اور اپنے والدین گزر گئے ہیں تو ان کی بھی جو ہے اس کے اندر نیت کر لی ہے، ان کی طرف سے بھی ہے، تو یہ جائز ہے اس طرح نیت کرنا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے ہوئے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک عن محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تیری لیے تیری طرف سے ہے، تیرے لیے کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے بھی۔ تو یعنی جو امت میں جو زندہ ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ یا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، ان کے گھر والوں کی طرف سے بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی طرف سے بھی، یعنی جو آئے ہیں، جو پیدا ہو کر گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، یا پھر جو آنے والے ہیں، تو اس طرح نیت کر سکتے ہیں۔ اور جابر رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحاب المصلی فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبشين فذبحه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بيده وقال بسم الله الله اکبر هذا عني وعمن لم يضحي من امتي۔ ترمذی کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو منبر سے اترے تو لوگوں کی جانب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مینڈے پیش کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خود ذبح کیا اور فرمایا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ میری جانب سے اور محمد اور میری امت کے ان لوگوں کی جانب سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ تو یہ نیت کر سکتے ہیں، یعنی الگ سے نہیں بلکہ اسی ایک جانور کے اندر سب کی طرف سے۔ اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ میت اگر اپنے وارثین کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت کر کے جائے تو وارثین وصیت کے مطابق وصیت کو پورا کریں۔ مثلا اگر کسی نے وصیت کی کہ دیکھو ہر سال میری طرف سے ایک جانور ذبح کرنا یا پھر قربانی کرنا اللہ کے نام پر عید الاضحیٰ کے دن،
اگر اس طرح کوئی وصیت کر کے جائے تو پھر اس کی وصیت کو پورا کرنا وارثین کے لیے ضروری ہے، اگر مستطیع ہے تو ضروری ہے۔ اس طرح میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے 2 مینڈوں کی قربانی کی اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت کی تھی، لہٰذا میں اسے انجام دیتا ہوں۔ تو اس طرح اگر کسی نے کسی کی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو میت کی طرف سے پورا کر سکتا ہے۔ اب تیسرا حکم یہ ہے کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی دینا یہ کہاں تک جائز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جس سے میت کو ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ یہ فتاوی اللجنہ الدائمہ ہے، سعودی کمیٹی ہے، فتویٰ کمیٹی ہے، ان کے پاس یعنی اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہے جس سے میت کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، یعنی کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا ہے الگ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب بہرحال اس سلسلے میں بہت سارے جو ہے اختلافی مسائل ہیں۔ اب فتویٰ کمیٹی جو اس میں بڑے بڑے علماء ہیں ان کا جو ہے فتویٰ تھا۔ اب میت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں ایک اور یعنی تفصیلی وضاحت ہے ہمارے کوئی گفتگو کر رہے ہیں شاید۔ تو میت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں یہ مسائل رہے، یعنی آخر میں یہی بات معلوم ہوئی کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے، صدقے میں شامل ہے، اسی لیے کر سکتے ہیں کہہ کر جو ہے اس سلسلے میں مسئلہ آیا ہے۔ اب ایک ہمارے استاذ محترم جو حافظ کلیم اللہ عمری مدنی ہیں، جو مفتی جامع دارالاسلام رباط ہیں، تو ان کے پاس ایک سوال آیا تھا تو کیا میت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں، تو انہوں نے کیا جواب دیا دیکھیں کہ صورت مسئولہ میں ازروع شریعت میت کی طرف سے قربانی جائز ہے، کیونکہ قربانی بھی صدقہ کی قسم ہے جو میت کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے جس طرح حج اور صدقہ میت کی طرف سے جائز ہے۔ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ، اور یہی رائے شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کی بھی ہے، فتاوی اللجنہ الدائمہ میں بھی ہے اور مرآت المفاتی میں بھی ہے۔ اور اس جواب کو صحیح کہنے والے بھی ہمارے استاذ ہیں مرحوم مولانا سید عبدالکبیر صاحب عمری رحمہ اللہ، اور یہ بھی ہمارے استاذ مولانا ظہیر الدین صاحب اثری رحمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو یہ ان کا فتویٰ رہا۔ قربانی میں عقیقہ کرنا جائز ہے نہیں ہے، یہ مسئلہ تو گزر چکا ہے، لیکن ہمارے شیخ کے پاس بھی یہ مسئلہ آیا تھا تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا دیکھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا بطور عقیقہ ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ صورت مسئولہ میں ازروع شرع عقیقہ ایک سنت ہے، جو لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کرنا مسنون ہے، اور عقیقے میں نومولود کی طرف سے پورا جانور بھیڑ یا بکرا ذبح کرنا سنت سے ثابت ہے، لیکن بڑے جانور میں گائے اونٹ سے حصے بکرے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عقیقے کو قربانی پر قیاس درست نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی شیخ الحدیث مبارک پوری اور مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ منقول ہے کہ قربانی کے بڑے جانور کی طرح عقیقے کے جانور میں حصے بکرے نہیں لگیں گے۔ عقیقے میں مولود کی طرف سے پورا ایک دم یعنی ایک جانور دینا چاہیے، بڑے جانور کے عقیقے میں حصے بکرے نہیں ثابت نہیں ہے۔ عقیقہ ہو یا قربانی میں اس رائے میں اور قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ جواب کو صحیح کہنے والے مولانا ظہیر الدین اثری رحمہ اللہ اور مولانا خلیل الرحمن صاحب اعظمی عمری رحمہ اللہ، یہ بھی ہمارے استاذ ہیں، یہ بھی ہمارے استاذ ہیں، اور مولانا حافظ کلیم اللہ عمری مدنی، یہ جو ہے انہوں نے جواب دیا تھا۔ تو قربانی کا ایوا صدقہ کرنا کہاں تک صحیح ہے، یہ مسئلہ بھی ہمارے پاس گزر چکا ہے، لیکن قدر تفصیل سے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے عید الاضحیٰ کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، بلا شبہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یقیناً خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، پس تم لوگ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ یہ حدیث
इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि हसन गरीब है, इमाम अलबानी ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है तिरमिज़ी में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि कुर्बानी क्या चीज़, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गया तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर लोगों ने दरियाफ़्त किया कि हमें इससे क्या हासिल होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के बदले में नेकी मिलती है। मुस्नद अहमद का और इब्न माजा की हदीस है। अब ये दो तीन दलाइल को रखते हुए कहते हैं कि सूरत जो किताब और सुन्नत और इजमा से साबित है, और ये कुर्बानी एक इबादत है जिसका वक्त 11 ज़िलहिज्जा नमाज ईद के बाद से 13 ज़िलहिज्जा की शाम तक मुकर्रर है। लिहाजा कुर्बानी के एवज सदका करना जायज़ नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और इसके भी कई उलमाए कराम ने सही करार दिया इस फतवे को। और एक घर की तरफ से एक से ज़्यादा कुर्बानी क्या की जा सकती है, नहीं है। अभी जो मसला गुजरा मज़ीद क़दर तफसील से अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सफ़ेद सींगों वाले 2 दुम्बे ज़बह किए। मैंने रखे रखे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर अपने हाथ से ज़बह करे। सूरत मसूला में अज़रुल शरा कोई बाला मज़कूरा बाला दलील की रोशनी में एक घर से एक से ज़ायद कुर्बानी करना जायज़। कुर्बानी स्कीम यानी किस्तवार रकम वसूल करके कुर्बानी के जानवर फराहम करने का मसला क्या है। यानी मसलन अगर कोई जो है कहे कि जो है तुम कुर्बानी के पैसे जो है किस्तवार बनते रहो, यानी कुर्बानी का जानवर 10,000 रुपये में है तो तुम हर महीना 1,000 रुपये दो, उसके बाद फिर जो है कुर्बानी का जानवर हम तुम्हें देंगे। तो कहाँ तक दुरुस्त है? तो कहते हैं कि जो है सूरत मसूला में अज़रुल शरा कुर्बानी के जानवर यानी ऊँट गाय बकरी का हर किस्म के आयब से पाक होना, जैसे वाज़े लंगड़ापन अंधापन और कानापन से खाली होना ज़रूरी है। इसी तरह उन जानवरों का पुरगोश्त होना भी लाजिम है, मोटा ताज़ा होना भी लाजिम है। लेकिन मज़कूरा कुर्बानी स्कीम में जानवरों की तफसीलात नौइयत कैफियत और कमियत का कोई तज़किरा नहीं है, जबकि कीमत तो मुतय्यन है। 10,000 या 12,000 जो भी कीमत मुतय्यन है वो पूरी देते हैं। उसके बाद जब जानवर तुम्हें मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि पूरे जो है तुम देख कर उसको ले, ऐसा जानवर इतना जानवर उसकी सिफात के लिहाज से अगर हम जब का जब ले तो पूरी तरह उसको देख कर अच्छे तरीके से उसकी कीमत लगाते हैं। लेकिन ये पहले पैसे पे करके या फिर जो है जानवर जैसे का तैसा मिल जाता है तो ये जायज़ नहीं है। लिहाजा ये स्कीम यानी किस्तवार रकम वसूल करके जानवर देना दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये भी जो है सही जवाब है। अच्छा, एक और अहम मसला है, जो लोग बाहर रहते हैं इंडिया से या फिर अपने जहाँ पर भी अपनी मुल्क से बाहर रहते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, औकात का फ़र्क होता है, कहीं सुबह तो कहीं शाम होती है। तो अय्याम कुर्बानी में किस मकाम का एतबार होगा? मकाम वकील का या मकाम मुवक्किल का एतबार होगा? तो एक बड़ा अहम मसला रहा है। यानी अगर कोई जो है सऊदीया में है, वहाँ पर एक दिन पहले ईद होती है, इंडिया में एक दिन बाद ईद होती है, उनके घर वाले यहाँ पर हैं, तो वो अपनी कुर्बानी अपनी यहाँ पर इंडिया में करवाना चाहता है, तो वो एक दिन पहले ईद की नमाज़ पढ़ रहा है, फिर लेकिन उसके बाद यानी यहाँ एक दिन बाद कुर्बानी होती है या ईद की नमाज़ होती है, तो यहाँ इस शख्स की ईद की तरफ से कुर्बानी करे या फिर जो है उनके जहाँ जिसको वकील बनाया गया है उसका एतबार किया जाए, उसके मकाम का एतबार किया जाए। तो बाज़ हज़रात मुल्क के किसी मकाम से या बैरून मुल्क से किसी को कुर्बानी देने के लिए वकील मुकर्रर करते हैं। ऐसी सूरत में अय्याम कुर्बानी में मकाम कुर्बानी का एतबार होगा, यानी जहाँ कुर्बानी करने वाला वकील मौजूद है तो उसी का एतबार होगा। अगर कोई सऊदीया से भेजे पैसे कुर्बानी करने के लिए, तो यहाँ इंडिया में जब ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी उसके एक दिन बाद, तो उसके जब ही जो है कुर्बानी करेंगे। उससे एक दिन पहले अगर करें तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, एक सदका होगा। अच्छा, तो जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अज़हा यौम युज़ही अन्नास वल फ़ित्रू यौम युफ़्तिरून। मुस्नद इसहाक़ इब्न राहवया की हदीस है। यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र का एतबार उस दिन है जिस दिन सारे लोग मिलकर ईद मनाएंगे। तो हदीस मज़कूर की रोशनी में मकाम कुर्बानी का एतबार करते हुए यौम नहर से अय्याम तशरीक़ यानी 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा की शाम तक वो साथ मौजूद है। इस लिहाज से 13 ज़िलहिज्जा की शाम तक कुर्बानी की जा सकती है और तवकील के बाद मुवक्किल का ज़िम्मा ख़त्म हो जाएगा। यानी कोई शख्स किसी को पैसे दे रहा है कि कुर्बानी का जानवर इंडिया में लेकर ज़बह कर लो, तो जो पैसे देने वाला जब पैसे दे दिया तो उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब जिसको ज़िम्मेदार बना रहा है वो वक्त के अंदर कुर्बानी करे, वो उसका ज़िम्मेदार होगा। और मकाम कुर्बानी में मकाम वकील का ही एतबार होगा, यानी जिसको ज़िम्मेदारी दिया है
وہ اس جگہ کے وقت کے حساب سے قربانی کرے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ کچھ اہم قربانی کے مسائل رہے۔ اب اس کے بعد اگر کچھ آپ کو سوال ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ ایک 5-7 منٹ میں سوالات کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا یہ جو قربانی کا یہ ہے وہ ہے تو پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن کا ثواب میں کچھ کمی و زیادتی ہے کیا مولانا؟ ایسا میں بچپن سے ذرا سنتا تھا کہ پہلے دن کرے تو ثواب زیادہ ہے، دوسرے دن تھوڑا کم ہے، تیسرے دن اور تھوڑا کم ہے، ایسا کچھ احادیث ہیں اس سلسلے میں، جیسے کہ ابھی ہم حدیث جو پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یعنی سب سے زیادہ مطلب یوم النحر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کے دن خون بہانا زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نام پر خون بہانا اور اس طرح کی عبادت کرنا زیادہ پسند ہے۔ تو افضل تو پہلے دن ہی ہے، ذی الحجہ کے دن ہے، لیکن اس کے بعد اجازت ہے۔ ایک ہے افضل ہوتا ہے، سب سے جو ہے اچھا کوالٹی کا جو چیز ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، وہ بھی جائز ہو سکتا ہے۔ کپڑوں میں جیسے اچھا کپڑا ہوتا ہے سب سے اعلیٰ کوالٹی کا، اس کے بعد دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، سب پہن سکتے ہیں، سب میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن ایک سب سے اچھی چیز وہ الگ ہی نظر آتی ہے، الگ ہی دکھتی ہے۔ تو ایسا جو افضل ہوتا ہے وہ افضل دن پہلا دن ہی ہے ذی الحجہ کے دن، اس کے بعد وہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز تو نہیں پڑھتے لیکن قربانی دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے لیکن روزے دار کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک عبادت ہے الگ، وہ بھی ایک الگ عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے یا روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے کا تو اس کو ثواب ملے گا۔ نہیں، روزہ نماز نہیں پڑھتا ہے انہیں، یہ سنیے، شخص جو ہے نماز ہی نہیں پڑھتا، مثال دے باقی رہا سب ہوں، کام کر رہا۔ نہیں مثال دے رہا ہوں۔ جی، وہ جو ہے مثال طور پر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دوسرے کام کر رہا ہے، تو اس کو نماز نہیں پڑھنے کا گناہ ملے گا ضرور، وہ گنہگار ہے۔ البتہ یہ جو دیگر عبادتیں کر رہا ہے تو اس کا تو ثواب ملے گا اس کو۔ اچھا، ہاں، لیکن اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے، ایک تو پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، سستی کاہلی سے نہیں پڑھتا، تو اس سلسلے میں علماء کا جو ہے مسئلہ ہے توبہ کر لے، تارک الصلاۃ کے سلسلے۔ اگر کوئی بالکل انکار کرتا ہے تو وہ تو جو ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فهو فقد کفر کے حکم آ جاتا، تو کافر ہو گیا جو اس کا انکار کرے، نماز نہیں پڑھنے کا وہ کہے۔ اور اگر کوئی جو سستی کاہلی سے کرتا ہے تو وہ توبہ کر لے، ایسا ہی اسی پر مصر نہ رہے۔ لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی وہ بھی ایک الگ عبادت ہے، وہ عبادت انجام دے رہا ہے، وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک چیز نہیں کر رہا ہے تو دوسری چیز بھی نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ میں تو یہ سنا تھا کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے جی، تو اس کا چاہے وہ صدقہ خیرات کرو تو بھی قبول نہیں ہوگا، اگر وہی شخص یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہے تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے 1 روپیہ 2 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز کیا ہے، ترغیب میں یا پھر اس کی وعید میں کچھ لوگ جو ہے سختی سے اس طرح کی بات لوگوں کو جو ہے سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک الگ عبادت ہے قربانی، جیسے اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو قربانی بھی نہیں کر رہا ہے جان بوجھ کر، تو ایسا درست نہیں ہے نا۔ ہاں، وہ اپنی آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے، ہاں نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا دل میں احساس ہو، توبہ کرے، وہ کوشش کرے، یہ کرے۔ لیکن اگر بالکل جو ہے وہ سرے سے انکار کر رہا ہے، سرے سے نہیں پڑھتا ہوں بول رہا، تو پھر وہ تو یعنی جیسے کلمہ شہادت نہیں پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس طرح کی بات آتی ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جو سستی کاہلی کرتا ہے، پڑھنے کا چاہتا ہے، نہیں ہو رہا ہے، شیطان بہکا رہا ہے، یا کچھ توبہ استغفار بھی کرتا ہے، ایسا کچھ ہے تو پھر وہ کوشش کرے، لیکن اس کی وجہ سے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ قربانی بھی نہیں کرے، ایسا جائز نہیں ہے۔ علماء کرام یعنی نماز پڑھنے میں اتنی جو ہے تاکید ہے یہ بتانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ عبادت ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، دونوں بھی کرنا ضروری ہے، دونوں بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے، سزا اگر اللہ چاہے تو اس کو
سزا ضرور دے گا، اگر اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مولانا السلام اور ایک علیکم۔ سوال ہے، جی یہ جو گوشت نکلتا ہے چربی کے ساتھ جو استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ کیوں حلال نہیں؟ ہے حرام بالکل حلال ہے۔ ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس میں سے کھاؤ بولے اللہ تعالیٰ، اچھا، وہ دالچن میں ڈالے کے بھی کھاتے ہیں، ایسا سب کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، جیسا چاہے کھاؤ۔ جی اچھا، ایک مسئلہ جو آیا تھا اس سلسلے میں ہمارے ایک بھائی پہلے سوال کیے تھے عمران میں، کس دن کی قربانی افضل ہے؟ اور میرے سامنے کچھ دلیلیں ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو وضاحت کر دوں دلیلوں کی روشنی میں۔ اکثر علماء کا یہ موقف ہے کہ پہلے دن کی قربانی افضل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی پر عمل پیرا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور قربانی کرتے رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ ان سب قربانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہی معمول رہا کہ آپ پہلے دن قربانی کرتے تھے، جیسے کہ ایک حدیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، جیسے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عید الاضحیٰ کا دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے، جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نماز عید پڑھتے اسی دن قربانی کرتے، اور یہ بات دلیل کی محتاج نہیں کہ نماز عید پہلے دن ہی ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی پہلے دن کی افضلیت سے معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اس حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، وہ الفاظ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، یعنی عید کا پہلا دن، پھر یوم القر یعنی دوسرا دن ہے، یعنی ہر ایام تشریق کے دنوں کے الگ الگ نام ہیں، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یوم القر وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ دلائل سے معلوم ہوا کہ ایام عید میں سب سے افضل دن پہلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے دن ہی قربانی کیا کرتے تھے، لہٰذا پہلے دن کی قربانی ہی افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ خیال کرے کہ آخری دنوں میں قربانی کرنے سے غربا و مساکین کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، تو بعض علماء نے اس سے بھی پہلے دن کی قربانی کے برابر قرار دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض علماء نے اگر اس نیت سے کرتا ہے تو وہ پہلے دن کے برابر قرار دیا ہے، واللہ اعلم۔ اچھا، اور کچھ سوال ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہمارے بھائی عمران بھائی؟ شاید مراد بھائی نکل گئے کیا؟ جی مصروف تھے جی۔ اچھا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے آپ لوگ وہ جو دعا ہے قربانی کی، وہ دعا ذرا شیئر کر دو شیخ، اگر آپ کے پاس اس پہ ہے تو اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں۔ دعائیں تو ماشاءاللہ بہت ہیں، بس آپ جو کلاس میں ہے بس وہ تو کم سے کم سن لیں اور یاد کر لیں تو کافی ہے انشاءاللہ۔ کم سے کم کیا پڑھے ہیں ہم؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ مولانا ایک سوال، مولانا اور ایک سوال اور ایک دعا یاد کر لیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر ھذا عنی وعن، اچھا ھذا عنی اللہ میری طرف سے، اور جس کے بعد جو بھی نام ہے وہ نام لیں، ھذا عنی وعن ابی وعن امی، یا پھر جو ہے جس چیز کے حصے ہے ان کا نام لے سکتے ہیں، یا پھر جو ہے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہ میری طرف سے بھی قبول فرما اور میرے گھر والوں کی طرف سے بھی قبول فرما، اور جس کا بھی نام لینا ہے من لگا کر اس کا نام لے لیں، اللہم تقبل منی، من خالد، من زید، من فہد، جو بھی ہے اس کی طرف سے نام لے لیں۔ تو یہ کچھ مختصر سی دعائیں ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں کچھ بول رہے تھے ہمارے بھائی، سوال کر رہے تھے۔ مولانا تو ہمارا ایک دوست ہے تو ہمارے گاؤں میں رہتا، تو اس نے ہر سال کیا کرتا ہے مولانا، تو دوسری جگہ پہ تو انہوں تو عید کے دن گوشت خرید کے لا کے عید مناتے ہیں، اور ان کیا کرتا ہے کہ دوسرے جگہ پہ قربانی کے لیے پیسے دے دیتا ہے کرنے کے لیے۔ اچھا، تو میں اس کو بولا ہوں تو اس سے اچھا ہے، مطلب 2-3 حصے دیتا، پھر ایک بھی نہیں، جانور میں 2-3 حصے لیتا۔ میں بولا ہوں کہ اس کو اس سے بھی اچھا ہے تو ایک جانور لے کے تیرے گھر والوں کی طرف سے تو ذبح کر سکتا نا اس۔ جی بہتر۔ تو کل ہی ہوا یہ بات، تو میں سوچ رہا کہ میں آپ سے پوچھوں۔ صحیح ہے، جو شخص یعنی 2-3 جانور ذبح کر رہا ہے، دوسروں کو کھلا رہا ہے، سب سے پہلا اپنا حق ہے، خود کا ہے۔ نہیں، عید کے دن کیا ہے نا مولانا، عید کے دن خرید کے لا کے وہ مطلب بریانی پکانے کے لیے کر رہے ہو نا وہ لوگ۔ اچھا ایسا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید اس جگہ پر کچھ مسائل ہوں، ایسا کچھ ہو تو الگ بات ہے۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں مولانا، ہمارا گاؤں کا ہے وہ، اس لیے بول رہا ہوں میں، اتنا کانفیڈینس ہے۔ اچھا، تو چاہیے کہ ان کو کم سے کم اپنے پاس ایک جانور
رکھ کر ذبح کرے اور اس سے اپنا گوشت کھائے، کوئی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مولانا اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس کو دے رہے، کہاں دے رہے۔ ایسا ہے کہ ہر سال یہی سلسلہ چل رہا کہ ایک آتے انہوں لے کے جاتے پیسے ان کو دے دیتا اور وہ کر دیتے بول دیتے اس کو، تو وہ اس کے بارے میں اس کا نالج بھی نہیں لگتا کہ انہوں کہاں دیتی، کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں، مطلب وہ بھی نہیں رہتا۔ اچھا، نہیں بہرحال ایسی چیزوں سے احتیاط کریں، کیونکہ ایک عبادت کر رہے ہیں تو اس کے سلسلے میں اچھی طرح تحقیق کر لیں تاکہ اللہ کے پاس یہ عبادت قبول ہو۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کے کہاں تک جائز ہے؟ ایک مسئلہ میرے سامنے ہے مختصر، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں بیان کر دوں، ورنہ اچھا تو کہتے ہیں بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، فقہ الحدیث جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 475 ہے۔ تو بھینس کی قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو شریعت نے ایسے جانور بطور قربانی ذبح کرنے کا حکم دیا ہے جن پر بہیمۃ الانعام کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اور وہ جانور صرف اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہیں، جیسا کہ یہاں پر بیان کیا جا چکا ہے۔ اس لیے صرف انہی جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے اور بھینس کی قربانی سے اجتناب ہی بہتر ہے، بالخصوص اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں، ان کے یہاں دلیل بس یہی ہے کہ لفظ بقر میں یہ بھی شامل ہے، یعنی بقر یعنی گائے میں یہ بھی شامل ہے، یا پھر اس کو بقر پر قیاس کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ گائے کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور تقریر سے ثابت ہے، لہٰذا گائے کی قربانی کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے کہ سید سابق رحمہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ قربانی اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کا نام ان چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی چوپایوں میں سے عطا کیا ہے۔ اور آج یہ مسئلہ یہی بتا رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے، بلکہ سنت کے مطابق اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کی قربانی کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اجازت دیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ جزاک اللہ خیر۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ میں ذرا آپ سے بات کرنا چاہ رہا، الگ سے میں فون کرتا ہوں۔ بالکل، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔